الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ کی بخت فروزی اور خوش نصیبی ہے کہ میں اور آپ جمعۃ المبارک کے یوم سعید میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے بخشش و مغفرت کا سبب اور شامہ بنائے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج اسلامی سال کا آج پہلا دن ہے اور اسلامی سال کا آغاز ہی قربانی سے ہوا ہے۔ یکم محرم الحرام کو حضور سیدی و سندی امیر المومنین خلیفہ دوم داماد مصطفیٰ و دعائے مرتضیٰ پیکر جود و عطا منبع شرم و حیا جناب سیدنا امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب المعروف فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج آپ کا یوم شہادت ہے۔ آپ کی یوم شہادت کے تناظر میں کچھ باتیں آپ کے سامنے اور کچھ باتیں حالیہ جو سچویشن امت مسلمہ کی چل رہی ہے اس حوالے سے آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر اعلیٰ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ اللہ خلاق کائنات کا پسندیدہ دین جو ہے وہ دین اسلام ہے۔ ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اور وہ اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی عزت اور عظمت کے اظہار کے لیے، اسلام کی شوکت کے لیے وہ ذات کسی کی محتاج نہیں ہے۔ اس کی شان کن سے ہی جمی معاملات سمجھ جاتے ہیں۔ تاہم جب اللہ اپنے چند بندوں کو نوازتا ہے، انہیں نوازتے ہوئے ان لوگوں کو اسلام کی عظمت کے اظہار کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ جن سے اللہ پیار کرتا ہے، جن سے اللہ محبت فرماتا ہے، جن کی بھلائی چاہتا ہے اور جنہیں اپنے انعام و اکرام کی دولت عطا کرنا چاہتا ہے، انہیں پھر اسلام کی بلندی کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ تاریخ میں ایسی بے مثال اور لا تعداد مقدس ہستیاں ہیں جو اسلام کی عزت اور عظمت کے اظہار کا منبع و مرکز و محور ٹھہری ہیں۔ ان میں سے ایک ہستی جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بھی ہے۔ آپ نے جب سے اسلام کو قبول کیا اس دن سے لے کر تا دم آخر تک آپ کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک لحظہ، ایک ایک ساتھ اسلام کی سربلندی کے لیے وقف۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت مدینہ سے 41 سال پہلے مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق قریشی خاندان سے تھا، اور جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو اعلان نبوت کے 6 سال جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی دعا بن کر اور خدا کی عطا بن کر اسلام میں آئے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی جتنے بھی صحابہ ہیں وہ سارے چل کے آئے، حضور کا کلمہ پڑھا، لیکن عمر وہ ہیں جنہیں حضور نے مانگ کے لیا۔ باقی جتنے بھی صحابہ ہیں وہ ان کے بڑے اعزاز ہیں، بڑے اکرامات ہیں۔ اس کے صحابیت کے جمیع جو ستارے ہیں وہ اپنے اپنے
درجات رکھتے ہیں. باقی جتنے بھی صحابہ ہیں ان سب صحابہ کو اسلام نے عزت دی، لیکن جناب عمر فاروق وہ ہیں جنہوں نے اسلام کو عزت عطا کی. حضور علیہ السلام نے دعا یہی مانگی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اگر اسلام کو عزت اور شوکت اور منزلت اور جاؤ حشمت عطا کرنا ہے تو عمر بن الخطاب کو میرے حریم ناز میں داخل فرما. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. باقی جتنے بھی صحابہ ہیں وہ حضور علیہ السلام کے مرید بن کے آئے. عمر وہ ہیں جو مراد بن کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے. سبحان اللہ. باقی جتنے بھی صحابہ ہیں کفر ان سے اتنا نہیں کانپتا تھا جتنا جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کانپتا تھا. عمر تھارڈ نے لکھا یہاں تک، اس نے کہا کہ اگر اسلام کو 10 سال کے لیے ایک اور عمر مل جاتا یا 10 سال کے لیے عمر کی عمر بڑھ جاتی تو پوری کائنات کے شرق و غرب میں اسلام ہی اسلام کا بول بالا ہوتا. جناب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کے حوالے سے، ریاضت کے حوالے سے، جہد اور تقوی اور مجاہدات کے اعتبار سے ہر لحاظ سے پرفیکٹ. آپ اسلام لانے سے پہلے ان صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے جو پڑھائی لکھائی جانتے تھے. اسلام لانے سے پہلے آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو جہاں قریش نے کسی کو اپنا سفیر بنا کے بھیجنا ہوتا کسی اور ملک میں تو جناب سیدنا عمر فاروق کو سفیر بنا کے بھیجا کرتے تھے. حضور علیہ السلام نے رات کو خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر دعا مانگی، اے اللہ عمر کو اگر اسلام کو عزت دینی ہے تو عمر کو اسلام عطا فرما دے. صبح کا سپیدہ بعد میں طلوع ہوا، چشم فلک نے یہ منظر دیکھا، جناب عمر حضور علیہ السلام کے قدموں میں تھے. جب آپ نے اسلام کو قبول کیا، اسلام نے آپ کو اور آپ نے اسلام کو، تو اسلام کے عروج کا دور شروع ہوا. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے کفر کا دورہ تھا. آپ کے سامنے ہے، تاریخ کی برگردانی کریں، چند مٹھی بھر صحابہ تھے، 40 کے لگ بھگ تعداد تھی. جناب سیدنا امیر حمزہ بھی مسلمان ہو چکے تھے، لیکن حضور علیہ السلام نے ان کو اعلانیہ عبادت کرنے کی اجازت نہیں دی تھی. دیکھیں قبول اسلام جناب عمر کس قدر اسلام کی عزت اور اعزاز کا سبب ٹھہرا. جب اللہ نے اسلام کو رفعت اور طاقت اور شوکت اور منزلت عطا کرنا چاہی، جناب عمر کو دار اسلام میں داخل کیا. اس سے پہلے ظلم، جبر اور بربریت کا دور تھا، اور جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، کلمہ پڑھا، اس سے پہلے حضور چھپ چھپا کے لوگ عبادت کرتے، کوئی غاروں میں، کوئی کہاں پہ، کوئی کہاں پہ. جناب سیدنا عمر فاروق حضور کی بارگاہ میں آئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے. عرض کی حضور میرا دل چاہتا ہے ہم کھل کر اظہار بندگی کو ادا نہ کریں. جب جھوٹے خداؤں کی پرستش کرنے والے اعلانیہ اپنے خداؤں کی پرستش کر رہے ہیں تو ہم سچے خدا کے ماننے والے اعلانیہ کیوں نہیں عبادت کر سکتے. حضور نے فرمایا، اے عمر ابھی اللہ کی جانب سے حکم نہیں آیا، جب خدا کی جانب سے حکم آئے گا نا ہم بھی اعلانیہ عبادت کریں گے. تو اس موقع پر جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، فحسبک اللہ وانا، یا رسول اللہ اللہ اور اللہ کے بعد میں آپ کے لیے کافی ہوں، آئیں اعلانیہ عبادت کرتے ہیں. یہ میں کا جملہ ویسے تو خود پسندی میں آتا ہے، انا پرستی میں ہے، اللہ کو بڑا ناپسند ہے. جس نے بھی میں کی مارا گیا، پکڑ میں آ گیا. شیطان کو دیکھیں، آج ہم بھی اپنے گرمانوں میں جھانک کے دیکھیں، ہمارے اندر بھی میں جو ہے وہ راسخ ہو چکی ہے، انا پرستی.
کہ ہر بندے کے اندر ایک لاوا پک کے تیار ہو چکا. لیکن جناب عمر وہ ذات اور وہ شخصیت ہیں, ہر بندے کی میں اللہ کو ناپسند ہے, لیکن جناب عمر فاروق کی میں اللہ کو اتنی پسند آئی. اللہ نے فرمایا جبریل یا رب جلیل جلدی جا کر میرا پیغام محبوب پاک کی بارگاہ میں لے کے جا. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے غیب دان, غیب کی خبر رکھنے والے نبی, حسبک اللہ, اللہ آپ کے لیے کافی ہے. وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, اور جو مومنوں میں آپ کی اتباع کرتے ہیں وہ آپ کے لیے کافی ہیں, اسلام کی عزت اور عظمت کے اظہار کے لیے. تو جناب حضرت عمر فاروق کی رائے کے مطابق اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی. حضور علیہ السلام کا پہلے حکم یہی تھا چھپ چھپا کے عبادت کریں, لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا تو جناب حضرت عمر فاروق کو حضور نے بلا کے فرمایا اے عمر تجھے مبارک ہو, تمہاری زبان کی بولی اللہ کو اتنی پسند آئی ہے. یہ آسمان بالا سے جناب جبریل یہ پیغام لے کے آئے, آج کے بعد ہم کھل کر اظہار بندگی ادا کریں گے. اور پھر جناب حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں مستدرک للحاکم اور دیگر حدیث کی بکس کے اندر یہ روایت ملتی ہے کہ 2 صفوں کی صورت میں صحابہ پھر نہ صفیں بنا کر خانہ کعبہ میں حاضر ہوئے. اور پھر دیکھیں قبول اسلام سے اسلام کو کس قدر عزت اور عظمت ملی. جناب عمر کی پوری زندگی اسلام کی عزت اور عظمت کے اظہار کے لیے تھی. قبول اسلام کیا ہی تھا, اسلام کو اتنی طاقت اور رفعت اور شان اور شوکت اور منزلت ملی. جناب حضرت عمر فرماتے ہیں 2 لائنوں کے اندر صف کے اندر ہم نا خانہ کعبہ میں حاضر ہوئے. جب ہم ایک کی قیادت جناب حضرت امیر حمزہ کر رہے تھے اور ایک کی قیادت جناب سیدنا عمر فاروق کر رہے تھے. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں جب ہم خانہ کعبہ میں پہنچے نا, قریش سے مکہ کے جو جتنے کفار سردار تھے وہ ہمیں دیکھ کر ہکے بکے رہ گئے, ان کی پریشانی کی کوئی حد نہ تھی. جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر جب ظلم جبر اور بربریت اور اس وقت جو جتنے بھی کفار تھے وہ باہمی اتحاد کر چکے تھے ظلم پر, کوئی بندہ ظلم کے خلاف بولتا نہیں تھا, جس جانب دل کرتا ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیتے, کوئی ان کے سامنے بولنے والا نہیں ہوتا تھا. جس طرح آج کل ہمارے ہاں چل رہا ہے, ہمارے یہاں کیا چل رہا ہے, ایک ہی بدگماشتہ ہے اور وہ امن کا ٹھیکیدار بن کر سب سے بڑا دہشت گرد وہ ہے جس کو ٹرمپ کہتے ہیں, اور وہ پوری کائنات میں جہاں پہ اس کا دل آتا ہے مرضی دندناتا کرتا ہے, صہیونی دہشت گردوں کی پشت پناہی کرتا ہے. ہمارے حالیہ ایام میں دیکھیں صہیونی دہشت گرد وہ بھی ظلم و ستم اور بربریت پر باہمی اتحاد کر چکے ہیں. کوئی ان کے جور و جفا کے سامنے سینہ سپر ہونے کے لیے حاضر نہیں ہے. امت مسلمہ آج 2 ارب سے زائد مسلمان ہیں, لیکن ان کے سامنے جس طرح اس دور میں جناب عمر کے قبول اسلام سے پہلے کفار کا باہمی گش جوڑ ہو چکا تھا, ان کے ظلم کے سامنے کوئی نہیں ٹھہرتا تھا. پھر کیا ہوا, جب جناب عمر خانہ کعبہ میں آئے تو سب سے پہلے خانہ کعبہ کے اندر اونچی آواز میں نعرہ تکبیر جناب حضرت عمر فاروق نے بلند کیا. صدا تکبیر کی گونجی, پہاڑوں میں چٹانوں میں فرشتے نعرے سنتے تھے, زمین کے آسمانوں میں اس قدر صدا گونجی اللہ اکبر کی کہ کفار کے صفوں کے اندر صف ماتم بچھ گئی. کسی کے اندر جرأت اس موقع پر پھر ان کے ظلم کے سامنے جو شخصیت سینہ سفر بن کر سامنے کھڑی ہوئی, جن کے ظلم کو روکنے کے لیے جو شخصیت سامنے آئی وہ جناب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. آپ نے واضح اعلان کیا کس نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے ذرا میرے سامنے آ جائے, کس نے اپنی جائیدادوں کو تباہ و برباد کرنا ہے میرے سامنے آ جائے, کس نے اپنے آپ کو نیست و نابود کرنا ہے میرے سامنے آئے, میں تمہاری نسلوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا. کسی کے اندر ضرورت نہ ہوئی جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آنے کی. تو آج بھی ضرورت ہے, یہ جو صہیونی دہشت گرد اور اس کا ان سب کا ایک ہی سرپرستی کرنے والا ہے اور پھر بعد میں وہ امن کا ٹھیکیدار بھی بن جاتا ہے, حالانکہ شے اس کی خود ہوتی ہے. سب سے پہلے عراق پہ
ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، پھر شام پہ، لبنان پہ، یمن پہ، اور پھر بات چلتے چلتے یہاں تک ایران تک آ پہنچی، جہاں تک یہ بات قابل مسرت ہے کہ 12 روز 13 جون سے لے کر پھر 12 روز تک یہ جنگ جاری رہی، اور پھر 13 دن کے بعد بالآخر انہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور، جب اس بدبخت امن کے ٹھیکیدار کو پتہ چلا نا یہ تو میری سوچ سے بھی زیادہ نقصان ہو گیا ہے اسرائیل کا، یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ایران سے زیادہ ہوا، یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن ان کی سوچ سے کئی درجے زیادہ نقصان ہوا ہے، آخرکار اس نے خطرے کو بھانپتے ہوئے محسوس کیا، پھر اسلامی دنیا کو استعمال کرتے ہوئے پھر اسلامی دنیا کے تحت اس نے ایران کو امن کی پیشکش کی، اور پھر ایران نے بھی حکمت عملی پہ چلتے ہوئے ان کی پیشکش کو قبول کیا اور جنگ بندی کا اظہار ہوا۔ یہ بات خوش آئند بات ہے، لیکن جہاں یہ خوش آئند بات ہے وہاں یہ قابل تشویش امر بھی ہے۔ وہ کہاں ہے امن کے ٹھیکیدار؟ 13 دن کے اندر پھر اسلامی دنیا کو استعمال کر کے پیشکش اور سیر فائز کر دیا گیا، کہاں ہیں یہ امن کے ٹھیکیدار جو غزہ کے اندر اب تک ظلم و بربریت کی قیامت بپا کی جا رہی ہے؟ کیا انہیں وہ نظر نہیں آ رہی؟ یہ اسلامی دنیا کو بھی اپنے آج ضرورت اس امر کی ہے، جس طرح کفار کے سامنے جناب عمر فاروق سینہ سفر ہوئے اور انہیں گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا، آج بھی جناب عمر کا ایک غلام کھڑا ہو، جناب عمر کے نقش قدم پر چلنے والے حکمران کھڑے ہوں، ورنہ اگر آج کھڑے نہ ہوئے تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ ایک وقت آئے گا یہ تو سہمونی دہشت گرد ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، یہاں تک کہ باری کسی اور کی بھی آ سکتی ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کی ضرورت ہے۔ جناب حضرت عمر نے اس وقت کے کافروں کے ظلم کو روکا اور عظمت اسلام کا اظہار کیا، اور پھر جناب حضرت عمر فاروق خود فرماتے ہیں اس دن حضور نے مجھے لقب فاروق اعظم عطا فرمایا، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ سب سے پہلے اسلام کی عزت اور عظمت کا اظہار جناب حضرت عمر فاروق کے قبول اسلام سے شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر! آپ کی پوری زندگی اسلام کی عظمت کے اظہار کے لیے تھی، پوری زندگی، لیکن جب آپ کا جو مسند خلافت پہ براجمان ہونا ہے، خلافت کا جو دور ہے وہ اسلام کی عظمت کے عروج کا دور ہے۔ آپ 10.5 سال مسند خلافت پہ براجمان رہے، اور آپ کے مسند خلافت پہ آپ کے امارت کے ایام کے اندر اسلام کو اس قدر عروج ملا، اس قدر کہ باختلاف روایت 26 یا 36 یا کچھ روایت کے مطابق 40 لاکھ مربع میل تک حکومت جا پہنچی۔ 136 بڑے سے بڑے شہروں کو جناب سیدنا عمر فاروق کے دور حکومت میں فتح کیا گیا۔ یہ اسلام کی عزت اور عظمت کا اظہار ہے۔ میں سمجھتا ہوں جو اب ایران کے اندر جنگ بندی ہوئی ہے اور سیز فائر کا معاملہ ہوا ہے، اور ایران کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک عالمی دہشت گردوں کے سامنے، ان کا ذہن یہ تھا یہ ہمارے سامنے سرنگوں ہو جائے گا اور پھر ہم سے امن کی بھیک مانگے گا، لیکن ایرانی بھی مسلمان قوم نکلے، جذبے جوان تھے، اور انہوں نے ان کے کسی قسم کے نہ سرنڈر کیا، نہ صلح کی بھیک مانگی، بالآخر انہی امن کے ٹھیکیداروں کو صلح کی بھیک اور امن کی بھیک مانگنی پڑی۔ ایرانیوں کو میں سمجھتا ہوں جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان مند ہونا چاہیے اب بھی۔ اگر وہ سابقہ کوتاہیوں سے انہوں نے سبق نہ سیکھا تو وقت پھر بھی آ سکتا ہے۔ سابقہ ایران کے معاملات میں وہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، ایران کے ساتھ کا معاملات جیسے کہ تیسے ہیں، انہوں نے امت مسلمہ کے ساتھ کیا سے کیا کیا وہ ان کا اپنا معاملہ ہے، لیکن میں اس موقع پر ایران کو یہ ایک ممبر پہ بیٹھ کے عرض کرنا چاہوں گا، ایران کو جناب سیدنا فاروق اعظم کا احسان مند ہونا چاہیے۔ جناب فاروق اعظم کے دور حکومت میں ایران فتح ہوا اور ایران کے اندر اسلام کا علم بلند کیا گیا، اور ایرانیوں نے جناب سیدنا عمر فاروق کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اس وقت یہ فارس کہلاتا تھا، ساسانی حکومت اور سلطنت کہلاتی تھی۔ آپ کے دور حکومت میں یہاں پہ ایک آدھ واقعہ آپ کو ایران کا سنا دیتا ہوں۔
کہ جناب عمر فاروق کے دور حکومت میں اسلام کی عظمت کا اظہار کیسے ہوا۔ سب سے پہلے جب نہامد فتح کیا گیا، نہامد یہ اس وقت کا جو ایران ہے، اس کا ایک صوبہ ہمدان ہے، اس کا یہ بڑے ایک مین عام سینٹرل شہر ہے نہامد۔ سب سے پہلے یہیں سے اسلام کے عالم کے اظہار کا معاملہ شروع ہوا، اور یہیں سے سب سے پہلے نہامد کو فتح کیا گیا۔ جناب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب حضرت ساریہ کو کمانڈر ان چیف بنا کر نہامد کی سرزمین پہ اسلام کی عظمت اور عزت کے اظہار کے لیے بھیجا۔ جب وہاں پہ پہنچے یہ لشکر لے کر حضرت ساریہ کی قیادت میں، جب وہاں پہ پہنچے جہاں حضرت عمر فاروق نے اسلام کی عزت اور عظمت کے لیے اپنی ہر قسم کی محنت کو، کوشش کو، جد و جہد کو پیش کیا، وہاں نے اپنی روحانی طاقت کو بھی استعمال میں لایا۔ میں سمجھتا ہوں یہ ان لوگوں کے لیے بھی ایک پیغام فکر ہے جو روحانی طاقت کا انکار کرتے ہیں۔ جناب حضرت عمر فاروق نے جب حضرت ساریہ کو نہامد کے مقام پہ بھیجا تو جنگ کی صورتحال کوئی ایسی بن گئی کہ جو کفار کا گروہ تھا انہوں نے نا دو حصے بنا دیے۔ پہاڑ کی ایک جانب ایک حصہ اسلام کے لشکریوں کے ساتھ پنجہ آزمائی تھا، اور انہوں نے دوسرا حصہ پہاڑ کی دوسری جانب اوٹ سے اوپر سے جا کر حملہ کرنے کے لیے تعینات کر دیا تھا، جس کا عملی طور پر اظہار مسلمانوں کے لشکر کے سامنے نہیں تھا۔ بڑا ایک نقصان والا معاملہ اور مارکا ہو جاتا، اگر اوپر سے حملہ کرتے تو اسلام کا بہت بڑا نقصان ہوتا۔ حضرت ساریہ کہتے ہیں ہم پہاڑ کی دوسری جانب لشکریوں دشمن کے ساتھ پنجہ آزمائی تھے، حتیٰ کہ تھوڑی دیر کے لیے وقفہ بریک ہوئی، تو ان کا پلان یہ تھا کہ اس بریک کے دوران اوپر سے جا کر ہمارے فوجی حملہ کریں گے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ حضرت ساریہ کہتے ہیں میں سویا ہوا تھا اس وقفے کے دوران، دوپہر کا وقت تھا، جمعہ کا دن تھا، دوپہر کا وقت، اور جناب سیدنا فاروق اعظم مسجد نبوی میں خطبہ جمعہ ادا فرما رہے ہیں۔ مسجد نبوی ہے، منبر رسول پہ جناب حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں، اور کیا خیال ہے یہ جغرافیہ کے ماہر آپ میں سے کچھ بیٹھے ہوں گے، یہ مدینہ سے ایران کا کتنا کوئی فاصلہ بنتا ہے؟ میرا خیال ہے کوئی 2100 کلومیٹر سے بھی کچھ زائد کا فاصلہ ہے۔ جناب حضرت عمر مدینہ میں مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں، دوران خطبہ جناب حضرت عمر فاروق نے پکار کے کہا یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ اٹھو پہاڑ کی جانب دیکھو۔ ایک دفعہ کہا آپ کے کانوں میں نا آواز آئی، مستدرک للحاکم للصحیحین کے اندر امام حاکم نے شاپوری نے اس روایت کو کوٹ کیا۔ حضرت ساریہ کہتے ہیں میرے کانوں میں آواز گونجی، میں نے اٹھ کے دیکھا ادھر ادھر، کوئی مجھے آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا، تو میں پھر سو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آواز آئی یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی جانب دیکھو۔ میں پھر اٹھا اور پھر دیکھا، پھر میں نے ذہن میں کوئی ایسے وسوسے ہو سکتے ہیں یا کوئی بھی معاملہ۔ تیسری دفعہ میں پھر میرے کانوں میں آواز آئی، میں اٹھا، اپنے لشکریوں کو جمع کیا اور میں نے کہا ذرا اس پہاڑ کی جانب دیکھو تو صحیح کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ جب حضرت ساریہ کہتے ہیں ہم پہاڑ کی جانب متوجہ ہوئے تو کفار کا بہت بڑا لشکر ہم پہ حملہ آور ہونے والا تھا، اور ہم نے اس کے خطرے کو بھانپا اور حفظ ما تقدم کے طور پہ موقع پہ ہم نے کوئی معاملہ کیا جس سے اللہ نے ہمیں فتح عطا فرما دی۔ جب نہامد فتح ہو گیا، اسلام کی عظمت کا اظہار ہو گیا، اسلام کا عالم بلند ہو گیا، سارے یہ لشکر والے کوچ کر کے پھر جب مدینہ پہنچے نا، سارے صحابہ حضور کے غلام حضرت ساریہ کو مبارکبادیاں دے رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ اے ساریہ مبارک ہو، تمہاری اس میں کمانڈ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح عطا فرما دی، نہامد فتح ہو گیا، اسلام کی عزت اور عظمت کا اظہار ہو گیا۔ تو حضرت ساریہ کہنے لگے مجھے مبارکباد دینے والوں مجھے مبارکباد نہ دو، اگر مبارک دینی ہے تو امیر المومنین جناب سیدنا فاروق اعظم کو دو، جو مدینے میں رہ کر ہمیں لاوارثوں کی طرح انہوں نے ہمیں چھوڑا نہیں تھا، مدینے میں رہ کر ہماری کمانڈ کر رہے تھے۔ اگر آج عمر نہ ہوتے اللہ ہمیں فتح نہ عطا فرماتا، اگر آج اللہ نے ہمیں فتح دی ہے، اسلام کی عظمت کا اظہار ہوا ہے، اسلام کا علم بلند ہوا ہے، تو وہ واسطہ اور صدقہ اور وسیلہ ہے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سبحان اللہ۔ حضرت
اور پھر اسی طرح مدائن فتح ہوا، یہ دریائے دجلہ کے بالکل کنارے پہ تھا، اور یہ اس وقت جو ساسانی حکومت تھی، ساسانی حکومت کا یہ دارالحکومت تھا مدائن۔ جب یہ فتح ہوا سارے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں یہ لشکر پہنچا۔ جب دریائے دجلہ پہ پہنچے تو سامنے دشمن نے دفاعی حکمت عملی کے تحت وہاں سے جتنی بھی کشتیاں تھیں نا، ساحل سے وہ کشتیاں ہٹا لی، اور پھر وہاں پہ کوئی پل بھی نہیں تھا۔ جب لشکر پہنچا تو ایک ہفتہ تک یہ سارے لشکری انتظار کرتے رہے کہ کسی طرح کوئی سبیل نکل آئے کہ ہم دریا عبور کر کے مدائن کی جانب آگے بڑھیں۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ہفتہ انتظار کرنے کے بعد پھر جناب حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ اے میرے لشکر کے نوجوانوں، میں یہ اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، ہمیں پل کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کشتیوں کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، لہٰذا ہم سمندر کو ایسے عبور کریں گے، ہم دریائے دجلہ کو سمندر نہیں، دریائے دجلہ کو ایسے عبور کریں گے۔ اور پھر زمانہ گواہ ہے، تاریخ کا حصہ ہے، یہ اسلام کی تاریخ ہے، جناب سیدنا فاروق اعظم کے کارناموں میں یہ شامل ہے۔ اور یہ ایران اس وقت مدائن جو ساسانی حکومت اور اس وقت فارس کہلاتا تھا، پھر حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص نے پورے لشکر کو یہ کہہ کر تاریخ بتاتی ہے، آپ نے دجلہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے دجلہ دریا، ٹھیک ہے تو بہتا اللہ کے حکم سے ہے، بہتا اللہ کے حکم سے ہے، میں تجھے رسول کائنات کی عزت عظمت اور حرمت کا واسطہ دے کر اور جناب عمر فاروق کے عدل کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، ہم حرمت رسول کی خاطر، اسلام کی عظمت عزت اور عظمت کے اظہار کی خاطر جا رہے ہیں، لہذا ہم نے دریا کو عبور کرنا ہے، ہم تجھے آقا کی عزت عظمت اور حرمت کا اور جناب فاروق اعظم کے عدل کا واسطہ دیتے ہیں، ہمیں پار کرا دے۔ تاریخ بتاتی ہے، مستدرک للحاکم صحیحین کے اندر ہے، جناب حضرت سعد بن ابی وقاص آگے آگے اور پورا لشکر پیچھے پیچھے اس انداز میں گزرے جیسے خشکی سے چل رہے، سارا ساز و سامان لے کر۔ جب آپ آگے مدائن میں پہنچے تو وہاں کے لوگ جب انہوں نے دیکھا کہ بغیر کشتیوں کے، بغیر پل کے یہ لشکر والے تو دریا عبور کر کے آ گئے ہیں، لہٰذا یہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے، اسلام کی ایسی دھاک بیٹھی اور ایسا روب اور دبدبہ طاری ہوا کہ وہ اپنے قلعے چھوڑ کر بھاگ نکلے، اور اللہ نے مدائن کے میدان پر بھی مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور یہ بھی صدقہ واسطہ اور وسیلہ تھا جناب سیدنا فاروق اعظم رضی۔ تو ایرانیوں کو اس موقع پہ میں سمجھتا ہوں کہ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان مند ہونا چاہیے۔ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں یہاں پہ اسلام آیا، انہوں نے جناب عمر فاروق کے ہاتھوں پہ اسلام کو قبول کیا، اور اسلام نے ہی آج انہیں فتح عطا فرمائی، اور اسلام ہمیشہ قائم رہنے کے لیے آیا، دائم رہنے کے لیے آیا۔ آج یہ جو امن کے جتنے بھی ٹھیکیدار ہیں، جتنے بھی صہیونی دہشت گرد ہیں، وہ ظلم اور بربریت کے اعتبار سے تو ایک ہو چکے ہیں، اگر ایک نہیں ہوئے تو امت مسلمہ ایک نہیں ہوئی۔ اس وقت بھی جناب سیدنا فاروق اعظم اکیلے ظالموں کے سامنے سینہ سپر ہوئے، اور آپ نے ظالموں کو کعبۃ اللہ کے اندر اعلان کر کے کہا تھا، جس نے یتیم ہونا ہے سامنے آ جائے، جس نے جائیدادیں خراب کرنی ہے، اپنے اعضاء کو برباد کرنا ہے، سامنے آ جائے۔ جناب عمر کے آنے سے اسلام کو ایسی عزت اور عظمت ملی، تو پھر آج ہمیں بھی ضرورت ہے، ہمارے اس دیش کو، ہمارے عالم اسلام کو ضرورت ہے جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادموں کی، جو اس موقع پر آپ عالم کفر متحد ہے، لیکن ہم اسلامی دنیا کے لوگ متحد نہیں ہیں، اسلامی دنیا کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ جب یہ متحد ہوں گے تو انشاءاللہ اسلام پہلے بھی عزت کے ساتھ قائم و دائم تھا، آج بھی عزت کے ساتھ قائم و دائم ہے، اور قیام قیامت تک اسلام نے قائم و دائم رہنا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، پسندیدہ دین وہ دین اسلام ہی ہے۔ آج کا دن تھا یکم محرم الحرام، جناب سیدنا عمر فاروق 10.5 سال اور 5 دن حکومت کرنے کے بعد پھر آخر میں مسجد نبوی کے اندر فجر کی نماز کی ادائیگی کے لیے آپ حاضر ہوئے، تو اس موقع پر آپ پہ قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ ابو لولو فیروز مجوسی نے وہ حملہ کیا، آپ نے نا نیت باندھ لی تھی، نماز فجر کی نیت باندھ لی تھی، اور پھر حملہ کیا گیا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرش زمین سے فرش زمین کے نیچے آئے،
حملہ 6-7 حملے کیے گئے, 7-8 زخم تھے, آپ کا پیٹ پورا بہ رہا تھا, آپ زمین پہ تھے. تو جناب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پہ ایک بڑی بات کی. میں سمجھتا ہوں اس بات کی ہمارے اندر کی بہت زیادہ کمی ہے, بہت زیادہ کمی ہے. ہم ہیں, ہمارے حکمرانوں میں بھی بہت زیادہ کمی ہے. ہمیں حکمران بھی ایسے چاہیے. جناب فاروق اعظم حتیٰ کہ اگر بر وقت علاج کیا جاتا ہو سکتا آپ بچ جاتے, لیکن نماز کا عین ٹائم تھا, جماعت تیار ہو چکی تھی. جناب فاروق اعظم نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی, فرمایا اے عبد الرحمن بن عوف مصلی پہ آئیں, اشارہ کیا. جناب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پھر اسی عالم میں نماز فجر کی امامت کروائی, اور پھر ابو لؤلؤ فیروز مجوسی پیچھے بھاگتے ہوئے 13 نوجوانوں کو زخمی کرتے ہوئے, ان میں سے 6 شہید ہو گئے, 6 شہید ہو گئے, لیکن نماز کو نہیں چھوڑا گیا. اگر ایسے ہمارے سب سے پہلے تو ہماری رعایا ایسی ہو, نماز کی پابند ہو, پھر اسی طرح اگر ہمارے حکمران بن جائیں, پھر ان ظالموں کی جرت نہیں ہو سکتی کہ کوئی میلی آنکھ دیکھ سکے. اب ہمارے اندر اپنی خرابیاں ہیں, ہم کسی کو کوسنے کے روادار ہی نہیں ہیں, ہمارے اندر اپنی خرابیاں ہیں. اگر آج ہم ٹھیک ہو جائیں تو ہمارے اوپر والے بھی ٹھیک ہو جائیں گے, اوپر سے اوپر والے بھی ٹھیک ہو جائیں گے, اور یوں ہی اسلام کی عزت اور عظمت کا اظہار پہلے سے وافر مقدار میں ہوتا چلا جائے گا. اللہ جناب سیدنا فاروق اعظم کے آج کے یوم شہادت کے صدقے ہمارے ملک کی خیر فرمائے, ہمارے ملک کے اداروں کی خیر فرمائے, پاکستان کی خیر فرمائے, بانیان پاکستان کی خیر فرمائے, ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے. وآخر دعوانا